أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں چاہیے کہ غور کرے ہر شخص کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمام عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے، ایک ایک کام کی خبر اللہ کو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 دفعہ فرمایا ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور کن سے؟ ایمان والوں سے۔ کافر، مشرک، ملحد، آتشی، ان لوگوں سے نہیں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے اللہ نے نصیحت کے طور پہ فرمایا ایمان والے، میرے اچھے بندے جو اللہ کو اللہ مانتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہوں، ان سے فرمایا گیا کہ تم کل کے لیے غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، مطلب مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میرے نیک بندے، مومن بندے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے قانون کو بھلا دیا، منمانی زندگی گزاری۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ فاسق فاجر ہو گئے۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، دیکھو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں بہت ہی الگ جگہ ہے، دونوں نتیجے کے اعتبار سے بہت جدا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت دردناک جگہ ہے، اور جنت بہت ہی عیش و آرام کی جگہ ہے، اس لیے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، مطلب یہ ہے کہ جنت میں جاؤ گے اس وقت جب یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اس کو پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، یہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ چورا چورا ہو جاتا، پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے قلوب کو مسخر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو اس لائق بنایا کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ دیکھیے ہماری یہ نگاہیں ہیں، ہم اپنی ان نگاہوں سے اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلال اور جمال کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہم اپنے خالق و مالک کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آنکھوں میں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے کلام کو بھی یہ جلال اور جمال حاصل ہے، ایسا نور اور جمال حاصل ہے کہ اگر اس کو انسان دیکھتا تو اس کی آنکھیں جل جاتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اوپر پردہ ڈال دیا، اپنے کلام کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں نہیں جلتی، ہم اللہ کے کلام کو چھوتے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں جلتا، ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں مگر میری زبان میں آگ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو، دماغ کو، آنکھ کو، زبان کو اس لائق بنا دیا، اس لائق بنا دیا، اس نے ہم پر احسان فرمایا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم یہ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تم اس کے اوپر غور کر سکو۔ دیکھیے اللہ کا کلام یہ بڑا نورانی کلام ہے،
اس کے جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، کسی کتاب کو قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، مگر قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ جو بھی دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کتابیں، چاہے آسمانی ہو یا غیر آسمانی، کوئی بھی کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے سوائے اس کلام کے، کہ ہندوستان کا آدمی بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا ہے، پاکستان کا، انگلینڈ کا، افریقہ کا، امریکہ کا، لندن کا، یورپ کا، پوری دنیا کا مسلمان قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی عدل بدل کے نہیں پڑھتا۔ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی تلاوت ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے سورہ ناس تک ایک ہی طرح کی تلاوت ہوتی ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا کا دشمن قرآن کریم کا کوئی ایک نقطہ کا فرق اگر کر دے گا تو وہیں پر بازو میں بیٹھا ہوا دوسرا حافظ یا عالم فوراً کہے گا کہ تو نے غلط کیا ہے، اس کو درست کرو، اس کو درست کرو۔ کبھی بھی کوئی غلطی اس قرآن کریم میں نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے سارے کتابوں میں یہاں کا توریت کچھ اور ہے، پاکستان کا کچھ اور ہے، انگلینڈ کا کچھ اور ہے، یورپ کا کچھ اور ہے، امریکہ کا کچھ اور ہے، جو بھی کتاب لے لیجئے، ہر ملک کی کتاب الگ الگ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی ہے، سوائے کلام اللہ کے، کہ اللہ کے اس کلام میں ذرہ برابر کسی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک نقطے کا پوری دنیا میں کہیں فرق نہیں ہے، کہیں فرق نہیں ہے، ہر جگہ ایک ہی طرح کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور فرق بھی کیسے ہو کہ آج بھی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ہے۔ اللہ نے اپنے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو یہ عظمت دی ہے کہ اپنے بندوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اپنے بندوں کے سینے میں، اس کے قلب کے اوپر لکھ دیتا ہے پورے قرآن کو، اور ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا، 9 سال کا کھڑا ہوتا ہے، الحمدللہ سے لے کر کے سورہ ناس تک سنا دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، کسی کتاب کو اعزاز حاصل نہیں ہے۔ آپ کوئی اور کتاب یاد کرنے کے لیے جائیے، 2 4 10 20 صفحہ یاد کریں گے، دماغ خراب ہو جائے گا، زبان تھک جائے گی، بدن چورا چورا ہو جائے گا، جی چاہے گا اٹھا کے پھینک دیں اس کتاب کو، مگر سوائے اس کتاب کے، اللہ کے کلام کو آپ یاد کرتے جائیں، دل نہیں بھرے گا۔ خوب پڑھیں، دل نہیں بھرے گا، صبح سے لے کے شام تک پڑھیں، شام سے لے کر کے صبح تک پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک بیٹھک میں 10 گھنٹہ تلاوت کریے۔ اور حافظ قرآن جو ہوتے ہیں الحمدللہ سورہ ناس تک ایک بیٹھک میں پڑھ دیتے ہیں، مگر ان کو نہ تھکان ہوتی ہے، نہ اس کی زبان میں ذرہ برابر لغزش ہوتی ہے، نہ اس کا بدن موڑتا ہے، نہ زبان میں لغزش ہوتی ہے، نہ بدن میں تھکان، ایک دم فریش اور تازہ رہتا ہے، اور الحمدللہ پورے قرآن کو پڑھ دیتا ہے، اور ذرہ برابر اس کو کچھ بھی اس کے بدن کے اوپر کچھ بھی خرابی نہیں آتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم اپنے بچوں میں، ہم اپنے بیٹوں میں، اپنے پوتوں میں، اپنے پوتیوں میں، اپنے نواسوں میں، اپنے نواسیوں میں حافظ قرآن کو ضرور تلاش کریں، ضرور تلاش کریں۔ ہم خواہش کریں، ہم وصیت کریں، ہم بول کر کے جائیں، بیٹا ہم نے تم کو حافظ قرآن نہیں بنایا، کم از کم تم اپنے بیٹا کو ضرور حافظ قرآن بنانا۔ اگر وہ نہیں بنا سکا تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے کہ کم از کم اپنے ایک بیٹا کو ضرور حافظ قرآن بنانا۔ ایک بچہ جس کے گھر میں حافظ قرآن بنا، وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنے نانا کو، اپنی نانی کو، یعنی اپنے خاندان میں سے ایسے 10 آدمی کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا جس کو جہنم میں جانے کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، جس کا جہنم میں جانا طے ہو گیا ہوگا، وہ ایسے 10 آدمی کو وہاں جہنم کے دروازے سے پکڑ کر کے لائے گا اور اللہ کے حضور پیش کرے گا، یا اللہ میں تیرے قرآن کا حامل ہوں، میں نے تیرا قرآن حفظ کیا ہے، میرے سینے میں تیرا کلام موجود ہے، میں ان 10 اپنے رشتہ داروں کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے، اور اللہ قبول فرمائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔